اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum everyone, this is me Sayyida Anam Naqvi with my khwahar Aruj Naqvi, and we are here to just present another beautiful dua with you, جو کہ آج کا ٹاپک ہوگا دعائے عدیلہ. اگر بہت سے لوگ جانتے ہیں تو بہت خوبصورت بات ہے، کیونکہ دعائے عدیلہ بھی ایک یونیک دعا ہے، اور اس دعا کا مزاج ہے ایمان کی حفاظت کرنا. ہر دعا اپنے اندر کتنے خزانے سمیٹے ہوئے، اتنے فضائل سمیٹے ہوئے، اور ماشاءاللہ میں ہر ایپیسوڈ میں یہ ضرور جملہ کہتی ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسی ہستیوں سے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین سے منسوب کیا، ان سے کنیکٹ کیا، that we are able to ask for our different kinds of needs، ایمان کی حفاظت کے لیے، جنوئنس کے شر سے بچنے کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، ڈفرینٹ ٹرائلز چل رہے ہیں لائف میں ان کے لیے، جاب لیس ہے، پریشان حال ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے علم میں اضافے کے لیے. کہ پروردگار عالم ہر ہمیں بہترین جو دعا پیش کرتا ہے، وہ کہاں سے دعا آتی ہے؟ جناب سیدۃ النساء العالمین کے گھرانے سے دعاؤں کا خزانہ نکلتا ہے. صلوات بی بی کی شان پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. تو مومنات، آج ہم جو دعا ڈسکس کریں گے وہ ہے دعائے عدیلہ. بڑی ایک پیاری بات آپ سے شیئر کرنی ہے اس سے پہلے کہ دعا کا آغاز کروں، کہ فرام مائی چائلڈہڈ آئی ہیو آبزروڈ مائی بی بی جان، مائی گرینڈ مدر، شی یوز ٹو ریسائٹ نمبر آف دعاز. مطلب ایک روٹین دیکھی میں نے تہجد کے بعد، فجر اور فجر کے بعد ایک جو ہوتا ہے قرآن پاک کی رحل کے اندر ایک قرآن پاک کے غلاف میں ایک تو پارہ ہوتا تھا ان کا، اس کے ساتھ کافی اور دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھیں، تاکہ بعد بھی، اور دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھیں، وہ جو بڑی پتلی سی بکلیٹس ہوتی ہیں. اب بچے جو آبزرو کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. اور یہ میں کیوں سٹوری ایک 2 منٹس کی سٹوری اس لیے شیئر کر رہی ہوں، اف اینی آف دا ینگ گرلس بٹوین دا ایج آف 12 to 13 دے آر واچنگ، اور اگر آپ کی بچیاں ہیں تو ضرور دکھائیے گا یہ پارٹ آف دا ویڈیو، کہ جب بچے سوال کرتے ہیں کبھی تو ان کو اس سوالوں پہ کرٹیسائز مت کریں، ان سوالوں کے اچھے سے آنسر، ان کو ویلڈ آنسرز دیں، اور انہیں ڈسکریج نہ کریں کہ کیسا بے وقوفانہ یا ایسا سوال. ہمیشہ اچھے جواب اور اتھینٹک جواب دیں، ان کا توحید پر ایمان مضبوط ہونے دیں، ان کو دیکھنے دیں کہ اللہ کی بزرگی اور شان کے ساتھ کیسے دن کے آغاز کیے جاتے. تو آئی ہیو آلویز آبزروڈ میں بی بی جان کہ یہ روٹین ہے. خدا نخواستہ کوئی ٹریجڈی بھی ہو جاتی تھی، کوئی اگر فوت ہو گیا ہے وہاں پہ جانا تو بھی وہ یہ نہیں اسکپ کرتی تھیں. وہ کیونکہ اللہ پر اور آخرت پر ایسا یقین اور ایمان تھا کہ ہر ذی روح نے جانا ہی ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، تو وہ تلاوت کر کے اٹھتی تھیں، اور جس بھی جگہ پر جانا تھا بعد میں جاتی تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ ناشتہ کرتی سب سے پہلے یہ ہوتا تھا. تو وہ جو میں بکس میں آج جب میں دعائے عدیلہ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، تو یہ میری بہت ہی کم سنی کا واقعہ ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کون کون سی دعائیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بکلیٹس ہیں، ان میں کیا کیا ہے، شی یوز ٹو ٹیل می کہ یہ دعائے عدیلہ ہے، یہ ہمیشہ پڑھنی چاہیے، یہ کب مددگار ہوگی بیٹا، یہ جب آخری وقت انسان کا ہوتا ہے اس میں بہت مددگار ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کو پروٹیکٹ کر دے گا. اس کے علاوہ ان کتابوں میں دعائے یستشیر بھی تھی، اس میں دعائے مشلول، صبح صبح دعائے توسل، درود تاج کی تلاوت، اور پھر امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین سے منسوب دعائے عہد. انشاءاللہ دعائے عہد پہ بھی پروگرام کریں گے، اور بہت سی دعائیں کہ ماشاءاللہ جب میں نے پھر آغاز کیا میری دینی تربیت اسٹارٹ اور عروج کی، ماشاءاللہ ہم لوگوں کو پھر انہوں نے جب فرسٹ تحائف دیے تھے ایز اے گفٹ، انہوں نے ہم نے یہ دعائیں اور ایک قرآن پاک یہ گفٹ میں دیے تھے. اور اب جو بھی پیش کریں اور جو بھی تلاوت کریں اور جو بھی ڈسکس کریں، جتنے بھی فضائل کریں، تو وہ سب ثواب ان کی روح کو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، جب یہ عبادت کر رہے ہوں تو جاؤ ان کے پاس، بیٹھو، دیکھو، پوچھو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں دادی جان، جو آپ ڈیلی پڑھ رہی ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس سے کیا ہوگا، اور آپ مجھے بھی سکھا دیں. مجھے آج تک وہ چیزیں نہیں بھولی ہیں کہ جو مجھے میمورائز کرائی گئی تھی، اور جو ایک روٹین بچے کی اب بنا دو نا وہ ہمیشہ بن جاتی ہے، کہ بہت ہی خوبصورت عبادت کا وقت ہے، فجر کا وقت، مغرب کا وقت. تو چلیے اس
اس خوبصورت نوٹ کے ساتھ آغاز کرتے ہیں دعائے عدیلہ کا کہ یہ دعا کیا ہے؟ عدیلہ موت سے مراد ہے موت کے وقت حق سے باطل کی طرف پھر جانا. سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے، جیسے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے جانا ہی ہے، لیکن جو جان کنی کا وقت ہے اس وقت پر اپنے ایمان پر قائم رہنا، ایمان کی سلامتی کی دعا کم ہی مانگی جاتی ہے، حالانکہ وہ مانگنی چاہیے کہ جب آپ خدا کے بروپیش ہوں تو اس طرح سے کہ آپ کا ایمان کامل ہو، اپنے خدا پر، رسول خدا کی نبوت پر، امام کی ولایت پر، امام علیہ السلام کی ولایت پر یقین رکھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین رکھتے ہوئے پیش ہوں، کیونکہ وہیں سے ایک سلسلہ شروع ہوگا، وہیں سے حساب و کتاب شروع ہوگا. سو دس دعا کنٹینز دا آرٹیکلز آف فیتھ. اٹس آل اباؤٹ فیتھ. کتنا اسٹرانگ آپ کا فیتھ ہوگا اس دعا سے آپ بنائیں گے اس کو. Every faithful must recite this dua regularly to drive away شیطان. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے کہ وہ بندہ مومن کو ہمیشہ ڈیویٹ کرے گا. تمہاری نماز لیٹ ہو گئی، اب تو لیٹ ہو گئی، اب تو چھوڑ دو. حالانکہ چھوڑو نہیں، لیٹ ہو گئی قضا پڑھ لو لیکن پڑھو، تو شیطان ضرور ڈیویٹ کرے گا. اینڈ ٹو ریمین فرم ان دا ٹرو فیتھ. آپ سمجھتے کہ ایمان صحیح رہے گا. یہ جو عروج ابھی مجھے کل پرسوں کہہ رہی تھی کہ کتنا خطرناک زمانہ آ گیا کہ ہم یہ پڑھا کرتے تھے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ دن میں انسان کا ایمان اور ہوگا، رات میں اور ہوگا. اور یقین کیجیے ویسا ہی ہے. جو انسان دن میں آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے، رات میں کچھ اور نظر آتا ہے. ایمان اس طرح سے بدلتا ہے. اسی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اس دعا کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو a dying faithful in the last moments of life should recite this dua, or if it's not possible, ask someone else to read it aloud for him. اگر ایک وقت نزا کوئی مومن اس کو نہ تلاوت کر پائے تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اس کے سرانے دعا عدیلہ کو ضرور تلاوت کر دیں. بزرگ سب کے گھر میں ہوتے ہیں، آپ ان کی خدمت زندگی میں تو کرتے ہیں، لیکن بچے بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے دادا جان، دادی جان، دیکھیں ایک ٹائم آنا ہے، لیکن اس کے بھی پروردگار نے، اللہ اکبر کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، سلیقہ سکھایا ہے کہ اس وقت بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا ہو. تو ریڈ الاؤڈ فار دیٹ پرسن so as not be missed by doubts which may come into the mind or not be depressed emotionally. Emotionally جب انسان ڈپریس ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی بہت مفید ہے. انزائٹی، ڈپریشن کا تو زمانہ چل ہی رہا ہے، تو اینٹی ڈپریشن جو ہے بکس پڑھنے سے بہتر ہے، اور اینٹی ڈپریسنٹس میڈیسنس لینے سے بہتر ہے تھوڑی سی ہم ذرا اسپریچولیٹی کی طرف بھی آ جائے، دلی سکون بھی مل جائے ہمیں. Because these forces together with the misleading suggestions of shaitan more often than not in the last hour of life make man die a death of an infidel or hypocrite. اگر آپ اس دعا کو نہیں زندگی کا معمول بناتے تو آخر میں اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ بتائے گا. کیا ہے؟ ایمان کمزور ہو جائے گا. شیطان ہمیشہ بھٹکائے گا. جب رائٹ اور رانگ میں فرق کرنا ہوتا ہے شیطان ڈیویٹ کر دے گا آپ کو. نہیں، تم صحیح کر رہے ہو، تم اگر رشوت لے رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو، تم کسی کا حق مار رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو، تمہاری اپنی بھی تو مجبوری ہے. یہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی، یہی شیطانی وسوسے ہیں. ایمان سے حفاظت کے لیے ہم کرے. ادروائز اگر ایک انسان دنیا سے خدا نہ خواستہ ایک کمزور ایمان کی حالت میں چلے جاتا ہے کہ ایمان ہی تو ہے جو واپس لے جانا ہے، آپ کا باقی سب کچھ تو یہیں رہ جانا ہے. تو بس ان مختصر جملوں کے ساتھ ہم اس کا آغاز کریں گے کہ موت سے پہلے انسان جو ڈیلی اس کو تلاوت کر رہا ہوتا ہے ایک امانت کے طور پر خدا کے پاس رکھوا دیتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ عقائد حقہ کا دہراؤ ہے. عقائد حقہ کیا ہے وہ دعا کے ترجمے میں آپ کو پتہ چلیں گے. تو یہ عقائد حقہ ہے. اگر ڈیلی پڑھ رہے ہو تو کیا کر رہے ہو کہ ڈیلی آپ اپنے عقائد کو ریوائز کر رہے ہو کہ پروردگار میں ان چیزوں پر بلیو کرتا ہوں اور ان چیزوں پر میں قائم ہوں، مجھے آخرت میں بھی ان چیزوں پر قائم رکھنا. یہ علماء کرام سے ہمیں ملی ہے، اور کہا کہ علم حدیث کے ماہر اور اخبار ائمہ علیہ السلام جمع کرنے والے اجل عالم محدث بابصیرت ہمارے استاد محدث اعظم الحاج مولانا مرزا حسین نوری کہ خدا ان کے مرکز کو روشن کرے، ان کا فرمان ہے کہ معروف دعا عدیلہ بعض علماء کی وضع کردہ ہے. شیخ طوسی نے محمد بن سلیمان دلمی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ شیعہ بھائیوں کو کہنا ہے ایمان کی دو قسمیں. تو یہ ہم کس ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک ہوتا ہے ایمان محکم، ایک ہوتا ہے عارضی اور امانتی جو زائل ہو سکتا ہے. بس آپ کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں کہ جس کے پڑھنے سے میرا ایمان قائم رہے، ثابت رہے، زائل نہ ہو. اور ہر واجب نماز کے بعد کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو. میں دعا کی ٹرانسلیشن پیش کروں گی، عروج کچھ فضائل پیش کر دیجیے. میں ریپیٹ ہی کرنا چاہوں گی کہ علماء کرام نے، اور جس طرح سے انہوں نے امام سے یہ پوچھا کہ کون سی ایسی دعا ہو کہ جو ایمان کو ثابت قدم رکھے، تو یہ وہی دعا ہے جو آپ کو اپنے عقائد پر ثابت قدم رکھتی ہے
اور اپنی زبان پر جب بھی آپ اس کو جاری کرتے ہیں اس دعا کو، دعائے عدیلہ کو، تو آپ اپنی جو عقائد ہیں، جو اپنے یقین ہیں، جو پختہ ہے آپ کے عقائد جو ہیں، اسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بطور امانت رکھواتے ہیں اور خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری موت کے وقت انہی عقائد کو ہماری طرف واپس پلٹا دے. کہ جیسے ہم نے کہا کہ موت کے وقت شیطان جو ہے مختلف وہموں میں، وسوسوں میں جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے آپ کے اوپر، تو اس صورت میں پروردگار عالم جو ہے آپ کے ایمان کو، آپ کے عقائد کو آپ کی طرف واپس پلٹا دے گا. علماء کی ہمیشہ یہی دعا رہی ہے پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا. بے شک الہ آمین. اور تاکہ ہم اپنے عقیدے سے، مکمل عقیدے کے ساتھ، جس طرح ہم نے زندگی گزاری، اپنی موت کے بعد بھی اپنے عقیدے کے ساتھ واپس جائیں. اور وہ شخص جو جانکنی کے عالم میں پڑھے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے بعد میں آسانی ہے، وہ اپنے عقائد پر قائم ہے. اور کسی جو کہ جس کی موت ہونے والی ہے یا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈاکٹرز کم ٹائم دے دیتے ہیں، تو ان کے سراہنے پڑھی جائے تو بہت بہتر ہے. کہ اور اگر وہ خود بھی تلاوت کر جائے تو بہترین ہے. اور معصومین سے نقل نہیں ہے، انم نے بتایا کہ علماء نے یہ دعا جو ہے تاکید کی ہے، اور کیوں کی ہے؟ ثواب کی امید کے لیے اور صحیح عقائد پر ثابت قدم رہنے کی نیت سے کی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی ہم آپ کو بتا چکی ہیں شیطانی وسوسوں سے آپ محفوظ رکھیں گے. اور موت کے وقت مومن کا ایمان یہ دعا قائم رکھتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. کوشش کریں کہ اپنے اعتقادات کو پختہ رکھنے کے لیے ساری عمر پڑھیں، کیونکہ اس میں آپ جب پروردگار عالم کی شروع میں ہی دعا میں انم جب آپ سے یہ دعا آپ کو ترجمہ بتائیں گی، اس کی تلاوت کریں گی، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے یہ شروع ہوتی ہے. اور پھر آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے پروردگارہ، میں تیرے بہترین لطف و کرم کے نتیجے میں بہت سی کوتاہیاں کرتا رہا. تو اس لیے آپ کے اعتقاد کے لیے یہ دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے. تو وہ اپنے پروردگار کی، جیسے کہ ہر دعا میں الحمدللہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے رب کی وحدانیت اور پھر اپنی کوتاہیوں کا، اپنے جو ہے گناہوں کا جو ہے اعتراف کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ دس از دا بیوٹی آف دا مناجات اینڈ دعاز کے جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہو نا تو وہ کچھ چیزیں ڈیورنگ تلاوت ہی کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کن عقائد کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا اس کے فضائل. جو میں نے ابھی تمہید کہی وہ کچھ نہیں، اور جو ہم ابھی پڑھیں گے آپ خود جان جائیں گے کہ دعا کس بارے میں ہے. اس لیے ترجمہ اور ایکسپلینیشن بتائی جاتی ہے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. خدا سے مانگو تو معلوم تو ہو کہ کیا مانگ رہے ہو. خدا کو بہت پسند ہے، وہ خدا تو گونگوں کی بھی سنتا ہے، وہ خدا ان کی بھی سنتا ہے کہ جو لڑکھڑاتی زبان سے مانگتے اور نہیں بھی مانگتے ان کی بھی سنتا ہے. جن کو مانگنا نہیں آتا، کیونکہ اکثر میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور میرا بھی اس بات پہ بہت بلیو ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے یا جب ہم بھی چھوٹے تھے تب تو ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، منہ میں زبان تھی تب بول نہیں پاتا بچہ، تب بھی پروردگار عالم اس کو رزق دیتا ہے. تو دعا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ عربی کے رٹے ہوتے ہیں جو شب قدر میں ہم مسلسل کہتے ہیں کہ فجر تک یہ سب پڑھ لینا. بالکل جو بھی پڑھ لینا، چاہے مختصر پڑھنا، لیکن شب قدر میں اچیو کر لینا معرفت. اور اللہ سے جب راز و نیاز کرنا تو دل سے کرنا، روح کے ساتھ کرنا، جلدی میں کبھی نہ کرنا. خواہ ایک تسبیح کریں، تو چاہے کچھ بھی پڑھ لیں، مختصر کریں، لیکن معرفت اور خلوص نیت، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اس لیے ترجمہ ایکسپلینیشن. لیکن میں آغاز دعا ضرور بتاتی ہوں. اگر یہ مفاتح الجنان سے میں پیش کر رہی ہوں، یہ میں بتا دوں تو جس گھر میں مفاتح الجنان ہے تو آپ تو ضرور جانتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو مفاتح الجنان ضرور بائی کر لیں، کیونکہ بہت سی دعائیں تو یہیں تعلیم کی گئی ہیں. تو چلیے آغاز میں بتاتی ہوں، آپ کو مل جائے گی بآسانی. دعائے عدیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے. کیا جملے ہیں کہ ہم خدا کو گواہ بنانے والے ہیں اپنے ہر عقیدے پر جو ہم رکھتے ہیں، ہر چیز جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ پروردگار یہ میرا ایمان ہے. ہر روز اگر آپ پڑھیں گے تو پروردگار سے کہیں گے ہر روز کہ یہی اس ایمان پہ میں دن کا آغاز کرتا ہوں اور اسی پہ میرا اختتام کرنا، اسی پہ ہی میری جیسے زندگی کی شام بھی ویسے کرنا جیسے میری زندگی کی صبح کی. خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خدا گواہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، نیز ملائکہ اور باانصاف صاحبان علم بھی اس پر گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو صاحب عزت حکمت والا ہے. یقیناً خدا کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور میں جو ایک ناتواں گنہگار خطاکار حاجت مند اور بے مایہ بندہ ہوں گواہی دیتا ہوں اپنے منم، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے کرم فرما خدا کی، جیسے اس نے اپنی ذات کی گواہی دی. نیز ملائکہ اس کے صاحبان علم بندوں نے بھی اس کی گواہی دی. نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. ان دعاؤں کی بیوٹی یہ ہے کہ توحید کا پرچار کرتی ہیں. تو یہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ کہ ہم کس قدر توحید پر یقین رکھتے ہیں. مسلمان کے عقیدے میں سب سے اہم یہ چیز
کہا کہ جو خدا نے نعمت احسان کرم عطا کیا اللہ اس کا مالک ہے، وہ ہمیشہ سے صاحب قدرت اور دائمی صاحب علم ہے، زندہ یکتا موجود ہے، ہمیشگی والا ہے، سننے والا ہے، سمیع بصیر ہے اللہ، ارادے والا، ناپسند کرنے والا، پالنے والا، بے نیاز ہے۔ پالنے والے خدا کی ذات، اور آج کل جو بھی مناجات، جو بھی دعا آپ کو پیش کی جا رہی ہے اسی تناظر میں پیش کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کا، ہر صفت کا، ہر شان و بزرگی کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ ہے، اور کہا کہ وہ دیگر صفات کا بھی مالک ہے جو بڑی صفات ہیں۔ صاحب قوت تھا، قدرت ہے، اللہ ہی صاحب قدرت ہے، اور قوت کے وجود میں آنے سے قبل وہ صاحب علم تھا، اور علت کی ایجاد سے پہلے وہ تب سے صاحب علم تھا، علت کی بھی ایجاد سے پہلے وہ مستقل سلطان تھا جب نہ کوئی ملک تھا نہ مال، اور وہ لازوال تھا۔ سبحانن علی جمیل الاحوال، ہر حال میں اس کا وجود قبل سے قبل اور ازلوں کے ازل سے ہے، اور اس کی بقا بعد سے بعد ہے کہ جس میں نہ تبدیلی ہے نہ زوال، وہ اول و آخر سے بے نیاز اور ظاہر و باطن میں بے پرواہ ہے، اس کے فیصلے میں زیادتی نہیں، اس کی مرضی میں طرفداری نہیں ہے، اس کی تقدیر میں ظلم نہیں ہے، اور اس کی حکومت سے فرار نہیں ہے۔ اب یہ دعائے کمیل کا بھی جملہ ہے، اگر آپ غور کریں کہ اللہ کی حکومت سے کسی کو بھی، کسی ظالم و جابر کو فرار نہیں ہے، وقتی مہلت ضرور مل سکتی ہے، اس کا قہر آئے تو کوئی پناہ نہیں، اور وہ عذاب کرے تو نجات نہیں، اس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے، جسے وہ طلب کرے وہ کھسک نہیں سکتا، اس سے فریضوں میں ازداد دور کر دیں اور توفیق دینے میں ادنا و اعلیٰ ہے، اور برابری رکھی خدا نے حکم کردہ باتوں پر عمل کو ممکن، اور گناہ سے بچنے کا راستہ خدا نے عطا کر دیا ہے۔ یہ بندہ مومن کو یاد دہانی کرائی جا رہی کہ ہم نے تمہیں گناہ کا راستہ بھی دکھا دیا، صحیح راستہ بھی دکھا دیا، تو ایمان پر کیسے ثابت قدم رہنا ہے، یہ دعائے عدیلہ کا ترجمہ۔ اس نے وسعت و طاقت سے کم تر فریضے عائد کیے، پاک ہے وہ اس کا کرم کتنا واضح، اور شان کتنی بلند ہے پروردگار کی، پاک ہے کہ وہ اس کا انعام کتنا عمدہ اور اس کا احسان کتنا بلند ہے، جو اس نے اپنے عدل کی تشریح کے لیے انبیاء بھیجے۔ اب یہاں پر اب گواہی دیں گے 1,24,000 پیغمبروں کے آنے کی، پھر امامت کی، اور اس طرح آپ کے تمام عقائد کیا ریوائز ہوتے جائیں گے، اور وہ آپ اس پہ موت کے وقت تک فرم رہیں گے۔ اپنے عدل کی تشریح کے لیے خدا نے کیا بھیجے؟ انبیاء علیہ السلام بھیجے، اپنے فضل و کرم کے اظہار کے لیے اوصیاء کو معمور فرمایا، اور ہمیں نبیوں کے سردار اور ولیوں میں بہتر، برگزیدہ، سب سے افضل اور پاک بازوں میں بلند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، ان کی امت میں سے قرار دے۔ تو یہاں پہ آپ گواہی دیتے کہ میں رسول خدا کی امت میں سے ہوں، اور ہم شکر کرتے کہ آپ کو ان کا امتی بنایا۔ ایمان لائے ہم ان پر، ان کے پیغام پر اور قرآن پر جو ان پر نازل ہوا، اور ان کے جانشین پر۔ یہاں پر میں نے کہا تھا کہ آپ عقیدہ ولایت پر بھی، رسالت پر بھی آپ خدائے بزرگ و برتر کی شان بیان کریں گے، اس پہ قائم رہیں گے، اور خدا آپ کو آخر تک قائم رکھے گا اس دعا کے فضل سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان کے جانشین پر جسے انہوں نے یوم غدیر مقرر کیا۔ اللہ اکبر۔ اپنی زبان سے فرمایا کہ یہ ہے علی علیہ السلام جو میرا وصی ہے، ھذا علی الیہ واشہد ان آئمۃ، کہا کہ یہ وصی بھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت رسول خدا کے بعد نیکوکار امام ہے اور بہترین جانشین ہے، رسول مختار کا جانشین، جن میں علی علیہ السلام کافروں کو ختم کرنے والے، اور ان کے بعد ان کی اولاد کے سردار کے، اگر مولا کائنات کے بعد جو سلسلہ ہے امت کو گائیڈ کرنے کا، ان کی رہنمائی کرنے کا، تو اس سلسلے میں کون ہے؟ ان کے اولاد سردار امام حسن مجتبی امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پھر کہا ان کے بھائی نواز رسول اللہ کی رضاؤں کے طلبگار سید الشہداء۔ اتنی خوبصورت دعا کہ اگر وقت ہوتا تو میں ضرور ڈیٹیل میں جاتی، لیکن اب یہ سلسلہ امامت کو دہرایا جائے گا کہ مولا کائنات کا ذکر ہوا کہ خدا نے ان کو یوم غدیر، پہلے ہم عقیدہ توحید کو ریوائز کر رہے ہیں، پھر ہم عقیدہ نبوت کو ریوائز کر رہے ہیں، پھر عقیدہ ولایت کو، اور پھر الحمدللہ سلسلہ امامت جو ہے اس پہ عقیدہ کہ ایک امام کے بعد آپ کی پھر رہنمائی کرنے والے کون ہے، تو کہا ان سرداروں کو بھیجا، حسن مجتبی علیہ السلام، پھر کہا سید الشہداء، کہا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو، پھر علی ابن الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، پھر محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، پھر جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، پھر موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، پھر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، پھر محمد
تقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم. ان کے بعد علی نقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم. پھر امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم اجمعین. پھر حضرت حجت خلف قائم المنتظر المہدی امیدگاہ خلق اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم اجمعین. ہم جب بھی امام کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام کا احترام سب پہ واجب ہے کہ سر پر ہاتھ رکھ کے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے کہ جب بھی بارے میں آقا کا نام لے تو سر پہ ہاتھ رکھ کر درود پڑھیں. جن کی بقا سے دنیا قائم رہی ہے، ان کی برکت سے خلق کو روزی ملتی ہے، ان کے وجود سے زمین و آسمان کھڑے ہیں، ان کے ذریعے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی جب کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. یہ وہی وقت ہے، مختصراً کہہ دوں کہ یہ وہی وقت ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے. اور میں نے کہا تھا اس میں استغاثہ زیادہ سے زیادہ کریں. مولا کا استغاثہ جمعہ کے روز پڑھا جاتا ہے. آئندہ آنے والی ایپیسوڈ میں استغاثہ حضرت حجت بھی تعلیم کر دوں گی انشاءاللہ. ہم پکچر بھی اٹیچ کر دیں گے. اور آج بھی دعا کا موضوع آپ کو امام تک ہی لے آیا. امام کا ذکر کیجئے. یہی وہ وقت ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو امام کے وجود سے یہاں پہ امن قائم ہوگا. یہ اقوال حجت، ان پر عمل کرنا واجب، ان کی پیروی فرض ہوئی، ان سے محبت رکھنا ضروری و لازم ہے. ان کی اطاعت باعث نجات ہے. وہی نجات دہندہ ہیں اس وقت میں، اور ان سے مخالفت ہی وجہ تباہی ہے. وہ سب کے سب اہل جنت کے سردار ہیں، قیامت میں شفاعت کرنے والی، یقینی طور پر اہل زمین کے امام ہیں. وہ پسندیدہ اوصیاء سے افضل ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے. یہاں پر جو میں نے بولا وقت نزا بندہ مومن کا ایمان جو ہے اس کو ثابت قدم رہے، اس کا ایمان محفوظ رہے، تو یہاں وہی جملے دہرائے جا رہے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے، سوال و جواب قبر حق ہے، دوبارہ اٹھنا حق ہے. کہ پروردگار میں یقین کرتا ہوں کہ تو مجھے مارنے والا پھر اٹھانے والا ہے. قیامت میں حاضری حق ہے، صراط سے گزرنا حق ہے، میزان عمل حق ہے، حساب حق ہے، کتاب حق ہے. اسی طرح جنت حق ہے، جہنم حق ہے. نیز قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ انہیں ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں ہے. اے معبود تیرا فضل میرا سہارا، تیری رحمت و بخشائش میری امید ہے. میرا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے میں جنت کا حقدار بنوں، اور نہ عبادت ہے کہ جو تیری خوشنودی کا باعث ہو، سوائے اس کے کہ میں تیری توحید و عدل پر اعتقاد رکھتا ہوں اور تیرے فضل و احسان کی امید رکھتا ہوں. تیرے حضور تیرے نبی اور ان کی آل کو شفاعت لایا ہوں. اب شفاعت کے لیے ہم رسول خدا اور ان کی آل کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، ان کے نام لے کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم. جو تیرے محبوب ہیں، سب سے زیادہ کرم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، خدا کی رحمت ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم. ان کی آل اطہار پر سلام ہو خاص زیادہ، بہت زیادہ. اور انہیں کوئی حرکت و قوت مگر وہ جو بلند برتر خدا سے ملتی ہے. اے معبود، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک میں اپنا عقیدہ دین میں ثابت قدمی تیرے سپرد کرتا ہوں. یہاں پہ اب اپنا ایمان، اپنا دین، اپنا فیت، اپنے جتنے عقائد ابھی اپنے ریوائز کیے ہیں، توحید پر، رسالت پر، امامت پر، یہ میرا عقیدہ ہے، میں تیرے سپرد کرتا ہوں اور تو بہترین امانت دار ہے. یہاں پہ خدا کو آپ نے کیا کیا؟ امانت دار بنایا. کس کا؟ اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقائد کا. خدا کو امانت دار بنایا. کہا کہ پروردگار تو بہترین امانت دار ہے اور تو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کو حکم دیا. خدا کو اتنے پیار سے بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار تو نے ہی تو کہا امانتوں کی حفاظت کر. اب میں نے زندگی میں دعا تلاوت کی، اپنے ایمان کو تیرے سپرد کر دیا. اب کہا کہ جب میرا وقت نزا آئے تو بہترین امانت دار ہے، تو مجھے اسی حالت میں میرا ایمان لوٹا دینا. اور تو نے ہمیں امانتوں کی حفاظت کا حکم دیا. بس اپنی رحمت سے میرا یہ عقیدہ بوقت مرگ مجھے یاد دلانا. واسطہ تجھے تیری رحمت کا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت. اے معبود، وقت مرگ اس عقیدے کا انکار کرنے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں اس عقیدے سے منحرف ہوں، خدا نخواستہ اس کا انکار کروں. وقت مرگ تو بہترین امانت دار ہے. مجھے میرا عقیدہ، میرے عقائد جن پہ میں نے ساری زندگی یقین رکھا، ہر روز دہراتا رہا، مجھے اسی حال میں واپس کرنا. میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ اگر میں تھوڑی سی تیزی سے پڑھا، میں ضرور لطف کے لے کر پڑھتی اور بڑے سکون سے. بڑی پیاری دعا ہے. میں بھی ہم اس کے پارٹ 2 کے ساتھ آئیں کیونکہ اس کے کچھ 2-3 پیراگرافس رہتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہیں تو دعا میں نے مکمل کر دی ہے. ترجمہ میں نے ایکسپلینیشن بتا دی ہے، دعا دلہ کی فضیلت بتا دی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ 2-3 پیراگرافس کی تفسیر بھی لاؤں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں کہہ دیجیے گا. انشاءاللہ وہ ول پریزنٹ دیٹ ایز ویل. میں عروج دوبارہ سے یہی تمہید کے ساتھ ان کو مکمل کر دیں گے. ادروائز مقصد ہمارا یہی تھا کہ دعا کا مقصد کیا ہے عربی میں آپ کو ملتی رہے گی، لیکن کچھ بیان کے
ساتھ اور ہم کیا کہنے جا رہے ہیں اور وہ معرفت کیا ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا اور یہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو وہ ہم نے آپ سے شیئر دعائے دل آپ کو مفاتح الجنان میں مل جائے گی. کس لیے ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے ہے. کتنے پیارے عقائد آپ پیش کر رہے ہیں، اللہ کو اپنا امانت دار بنا رہے ہیں. مجھے سب سے خوبصورت بات یہی لگی کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے، آپ کا پروردگار عالم آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو امانت دار بنانے جا رہے ہیں. تو پوری کائنات کے خالق و مالک اور رازق کو جب امانت دار بنا رہے ہیں تو کیوں کر وہ آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کرے؟ بے شک. اسی امید کے ساتھ کہ پروردگار محمد و آل محمد کے ساتھ کہ ہم سب کو اپنے عقائد پر ثابت قدم رکھے، ہمیں دعائے دلہ پڑھنے کی توفیق دے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب یہ دعائیں سن بھی رہے ہیں اور ان پر عمل بھی کر رہے ہیں اور آپ اس کو اپنی زندگی کے روٹین میں لا بھی رہے ہیں. تو ہمیں اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ آپ کون سی دعا کی سگنیفیکنس جاننا چاہتے ہیں یا ایکسپلینیشن چاہتے ہیں وہ ضرور لکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار دا گریٹ رسپانس. مجھے اور عروج کو اجازت دیجیے، وقت قلیل ہے، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.